بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ سامعین کرام، جب ہم بات کرتے ہیں اردو کی، اردو لٹریچر کی، تو اس میں بہت سے جانرز موجود ہیں، لیکن سب سے اہم جانرا پوئٹری یا شاعری ہے۔ شاعری ساؤتھ ایشیا میں جتنی جلدی سے پھلی پھولی ہے، جتنی جلدی سے اس نے گروتھ کی ہے، اس کا کوئی نیول بدل دنیا میں نہیں ملتا۔ نصیر ترابی صاحب کہتے ہیں کہ اردو کے 5 مشہور شاعر ہیں، جن میں میر تقی میر، مرزا غالب، میر انیس، علامہ اقبال اور جوش ملی آبادی شامل ہیں۔ لیکن ان بڑے شعراء کرام کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا تنا یا ایسا بیج بویا جائے جو پھر بڑا تناور درخت بن جائے اور اس کی شکل اختیار کر لے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تو پھر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جب کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا۔ ان بڑے شعراء کرام کے ہوتے ہوئے نوجوان شاعر اگر اپنی ٹھان لے تو وہ بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک بڑا نام کما سکتا ہے۔ اسی طرح تحصیل فورٹ آباد سے اور ایک چھوٹا سا قصبہ کہہ لیجیے کھچی والا، بہاول نگر سے ایک نوجوان جس نے ریسنٹلی ایف اے کیا ہے، لیکن اس وقت دنیا میں 100 سے زیادہ شعراء کرام کو اردو شاعری کے عروج کی تعلیم دے رہی، اور یہ میرے لیے بھی بڑی حیرت کی بات ہے۔ ایک ایسا نوجوان جو صرف ایف اے پاس ہو اور اس نے ابھی امتحانات دیے ہوں اور وہ دنیا میں 100 سے زائد شعراء کرام کو سکھا رہا ہو، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا شاعر ہوگا۔ میری مراد اسامہ اکبر زیب، جو اس وقت ہمارے مہمان ہیں انعام الحق فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اس ایک شام میں۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اسامہ اکبر زیب نہ صرف ایک اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں، بلکہ انعام الحق فاؤنڈیشن شعبہ اردو لٹریچر یا لٹریری کونسل جو ہماری ہے، اس کے سربراہ کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے۔ باقی کی باتیں انہی کے ساتھ کہ انہوں نے شاعری کیوں سٹارٹ کی، کب سٹارٹ کی اور کیسے سٹارٹ کی اور اس وقت تک کہاں تک پہنچے ہیں اور ان کے کیا خواب ہیں، یہ ہم انہی کی زبانی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں جناب اسامہ اکبر زیب صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اسامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اسامہ صاحب سے پہلا سوال جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے، اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے، اور جیسے میں نے ایف اے کے بارے میں بتایا، اس میں کیا سبجیکٹس آپ نے پڑھے ہیں، تھوڑا اپنے انٹروڈیوس کروائیے اپنے پلیز۔ جی، میرا تعلق جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے ہے، اور ہماری تحصیل فورٹ آباد سے ہے، اور ایک تحصیل میں ایک قصبہ نما ایک چھوٹا سا شہر ہے، ٹاؤن سمجھ لیں، کھچی والا۔ اور فیملی میں ہم 2 بھائی ہیں، ایک بہن ہے، اور میرے والد اور والدہ دونوں ریٹائرڈ ٹیچر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پڑھا لکھا گھرانہ ہے، جو ہمارے گھر میں ایک ادبی ماحول ہے۔ ریسنٹلی میں نے جو ایف اے کیا ہے اس میں میں نے لٹریچر، انگلش لٹریچر، فلاسفی اور سوشیالوجی پڑھا سبجیکٹ۔ ان سبجیکٹ کے پیچھے میرے بھائی کی موٹیویشن تھی، ان کا ایک پلان تھا، ایک میرا ویژن تھا کہ ان سبجیکٹس کو لے کے چلوں۔ نیکسٹ میرا انشاءاللہ LLB کرنے کا پروگرام ہے، اور چونکہ میرے بھائی بھی ایک لائر ہیں ہائی کورٹ لاہور میں، تو انہوں نے مجھے اس طرف موٹیویٹ کیا ہے کہ
کیونکہ میں بیسیکلی ایک سوشل سائنسز کا بچہ تھا، اسٹوڈنٹ تھا، تو بھائی نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے کہ اس سائڈ پہ آؤ. پھر انہوں نے میرے سبجیکٹس رکھے، انگلش لٹریچر، فلاسفی، سوشیالوجی. پھر میں نے ان کا ابھی ریسنٹلی میں نے ایگزامس دیے ہیں. نیکسٹ ابھی جو پروسیس چل رہا ہے وہ میں LLB میں ایڈمیشن لینے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی جلد. جی ماشاء اللہ سر، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ ایک پڑھی لکھی فیملی سے آپ کا تعلق ہے اور پڑھے لکھے گھرانے سے، آپ پڑھے لکھے گھرانے کے چشم چراغ ہیں آپ، اور یہ چیز آپ کی شاعری میں بھی ہمیں ملتی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ یہ شاعری کا شوق کیسے ہوا، جبکہ ایک جیسا کہ آپ نے بتایا ایک فیملی جو ہے اس میں کوئی شاعر نظر نہیں آیا، ٹیچر ہیں یا لائر بھائی ہیں، تو شاعری کا شغف کب اور کیسے؟ جی، اس کے پیچھے دراصل چھوٹی سی یہ کہانی ہے کہ ہمارے جو گھر میں ایک ماحول ہے وہ ادبی ماحول ہے. ہمارے گھر میں ماشاء کوئی شاعر تو موجود نہیں ہے، لیکن سب لوگ شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں، اور وقتاً ماشاء فوقتاً ہمارے گھر میں لوگ شاعری پڑھتے ہیں. میرے بڑے بھائی بھی، میرے والد صاحب بھی. تو ہوتا یوں تھا کہ جب میں چھوٹا تھا، تقریباً 5ویں کلاس یا 6ٹھی کلاس میں، تب میرے والد ماشاء صاحب مجھے اصلاح دیا کرتے تھے میری ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے کے لیے. ان کی ہینڈ ٹھیک رائٹنگ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. ادھر وہ علامہ اقبال صاحب کے اکثر اشعار لکھ دیتے تھے، کہ وہ کیا علامہ اقبال صاحب کو بہت پڑھتے رہتے تھے. تو ادھر سے پھر جب میں وہ لکھتا تھا تو مجھے وہ شعر بھی یاد ہو جاتا تھا، اور مجھے میرا لگاؤ بھی پیدا ہوتا تھا. تو اس طرح کرتے کرتے یہ سلسلہ تقریباً 3-4 سال تک چلا، میں ان سے سیکھتا ماشاء رہا. اس کے بعد ہمارے گھر میں کچھ کتابیں پڑھی ہوتی تھی جن کو میں وقتاً فوقتاً پڑھ لیتا تھا. شاعری سے لگاؤ تو بچپن ہی سے تھا، لیکن میٹرک میں آ کے میں نے باقاعدہ فیض احمد فیض صاحب کو پڑھنا شروع کیا. ان کی پہلی کیا بک بات. نسخہ ہائے وفا تو میں نے مکمل پڑھی. اس طرح پھر آہستہ آہستہ میں نے باقی جتنے بھی شاعر حضرات ہیں، ہمارے بڑے شاعر، جن میں میر تقی میر صاحب آتے ہیں، مرزا غالب صاحب، اور جان ایلیا صاحب کی میں نے تقریباً تمام کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. تو اس طرح اتنی آہستہ چھوٹی آہستہ سی میں، عمر میں؟ جی یہ سلسلہ کی چونکہ کافی دیر سے چلا آ رہا ہے، جو سمجھ لیجیے کہ بچپن ہی سے، تو پھر ایک ماحول بن جاتا ہے بندے کا پڑھنے کا. اور جب بھی ہم اکٹھے گھر میں کہیں بیٹھتے تو ہماری جو گفتگو ہوتی وہ بھی گفتگو ہوتی. جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ جب کوئی ان کو بھی شاعری سے لگاؤ تھا، وہ بھی شاعری پڑھتے رہتے تھے، تو سب کو دیکھ دیکھ کے مجھے بھی شوق پیدا ہو گیا. تو اس طرح کرتے کرتے اچھا سر. 2018 میں جی جی. میں نے پہلا شعر اپنا کہا تھا. ماشاء اللہ. اور وہ کیا تھا سر؟ وہ شعر تو اب کیونکہ میں نے اس پوئٹری کو ادھر ہی ختم کر دیا، کیونکہ جو باقاعدہ پوئٹری کا آغاز ہوا ہے وہ وزن میں جو شاعری کا آغاز ہوا ہے تو وہ 2020 ماشاء میں ہوا ہے. اس میں جو میرا شعر تھا وہ ایک ریاضت میں نے کہا تھا، ایک چھوٹی بہر میں، جی جی. کہ آندھیاں جو دھمال کرتی ہیں کھڑکیاں بھی ملال کرتی ہیں. واہ یہ ایک مطلب میں نے کہا تھا، یہ ریاضت میں نے کہا واہ تھا. تو جی واہ واہ. تو سر یہاں پہ جو میرا سوال بنتا ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بھائی اور ماشاء اللہ شاعری کرنے والے تو موجود نہیں ہیں، لیکن شاعری سے جو محبت ہے وہ سارا جو ایک ان کا لگاؤ تھا، ان کا شوق، ان کا ذوق جو تھا وہ آپ نے کوٹ کوٹ کے بھرا، اور آپ نے اس کو اس طرح سے دیا کہ آج ماشاءاللہ آپ ایک منجھے ہوئے شاعر کے طور پر ہیں. مجھے بھی سامعین کرام اس بات پہ مجھے بھی فخر ہے، اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں بھی اسامہ صاحب کا شاگرد ہوں، میں بھی ان سے شاعری سیکھ رہا ہوں. وہ تو ایک کہہ لیں کہ ایک ان کی فیملی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہے جس میں شاعری سے لگا ہوا ہے. میرا ایسا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے جس میں شاعری سے لگا ہو یا شاعری کوئی سنتا ہو یا پڑھتا ہو، لیکن یہ ہے کہ اسامہ صاحب کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے بھی ہمیں لکھنے کا ہنر سکھایا ہے. بس کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو شاعر تو نہیں کہتے لیکن کوشش کرتے ہیں. اسامہ صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ شاعری جی سے محبت تو اپنی جگہ، لیکن آپ نے سٹارٹ جو کیا ہے وہ فیض احمد فیض سے کیا، اور فیض احمد فیض کوئی آسان شاعر نہیں ہے. تو کیسا یہ سفر رہا کہ پہلا ہی مشکل شاعر آپ نے چن دیا؟ جی
اس میں ایسا ہے کہ اس سے پہلے ہی میں جو شاعر کو پڑھ رہا تھا کسی حد تک وہ علامہ اقبال صاحب تھے. ان دنوں میں ان کے ہمارے گھر میں بک ہوتی تھی بانگے درا، تو وہ میں والد صاحب اکثر اس میں سے دیکھ کے شعر لکھ دیتے تھے، تو میں اس کی تشریح پوچھ لیتا تھا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے یا الفاظ کا کیا مطلب ہے. تو اس طرح کرتے کرتے پھر میں نے شکوہ جواب شکوہ پڑھا اور اس طرح کافی کچھ پڑھا، تو میری ووکیبلری تھوڑی اچھی ہو گئی تھی. لیکن جب میں نے فیض احمد فیض صاحب کو شروع کیا تو مجھے مشکل پیش آئی، کافی مشکل پیش آئی، کیونکہ ان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے تھے جو سمجھ نہیں آتے تھے، کیونکہ تب میں تھوڑا چھوٹا بھی تھا. تب میں جو بھی شعر پڑھتا تھا اس میں سے پھر جو بھی لفظ ہوتا تھا تو میں ڈکشنری کنسلٹ کرتا تھا، میں اس کو چھوڑتا نہیں تھا. جہاں سے مجھے سمجھ نہیں آئے تو میرے پاس، کیونکہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے تو فون میرے پاس ہوتا تھا، تو میں فوراً سے سرچ کرتا تھا ادھر سے، تو مجھے وہ مطلب پتہ چل جاتا تھا. یا کبھی مجھے بالکل ہی شعر کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ فیض صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے، تو میں اپنے بھائی سے پوچھ لیتا یا اپنے والد صاحب سے پوچھ لیتا کہ اس مصرے کا کیا مطلب ہے. تو اس طرح کرتے کرتے میری ووکیبلری کافی بڑھ گئی. اس کا مطلب ہے آپ نے اس کوٹیشن کو بالکل صحیح ثابت کیا ہے کہ انگلش کی کوٹیشن ہے کہ ٹو اسپیک ویل یو ہیو ٹو لسن ویل اینڈ ٹو رائٹ ویل یو ہیو ٹو ریڈ ویل. اور آپ نے جتنا اچھا پڑھا ہے اور اتنا اچھا آپ لکھتے ہیں. آپ کی ایک غزل ہے جس کا ایک شعر ہے کہ کتنی ہنسی ہیں تیری آنکھیں شراب سی، کتنی ہنسی ہیں تیری آنکھیں شراب سی، روشن ہے چہرہ یوں چمک مہتاب سی. کس کو آپ نے مخاطب کیا یہ جو کہ شاعر جب لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خاص شخص تو ضرور ہوتا ہے اس کے دماغ میں، کیونکہ مجازی شاعری میں تو ظاہری بات ہے کسی ایک محبوب کا ہونا لازم ہے کہ جس پہ ایک پورا نقشہ کھینچا جائے شاعری کا. تو کچھ چیزیں پس پردہ ہوتی ہیں لیکن شاعری جو ہے پھر اس منظر عام پہ آ جاتی ہے. تو اس طرح کافی ہیں میرے ذہن میں بہت سے لوگ، لیکن ایک خاص ہے جو ذہن میں تھا میرے، جس کو سوچ کے میں نے یہ شعر تو منظر عام پر ہے لیکن وہ پس پردہ ہے. واہ 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 واہ. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی تو ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے یا کہ جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ رونما ہو جاتا ہے. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے مطلب فیض احمد فیض صاحب کو پڑھا، وہ انقلابی شاعر، آپ نے میر تقی میر کا نام لیا، آپ نے مرزا غالب صاحب کا نام لیا، آپ نے علامہ اقبال کا نام لیا. انقلابیت سے یہ رومانویت کی طرف کا سفر جو ہے، یا یہ آپ رومانیت سے انقلابیت کی طرف گئے ہیں، یہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. دیکھیں میر تقی میر صاحب اور مرزا غالب صاحب تک تو پہنچنا یا ان کی ایک شاعری کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ تو بہت الگ ہے، لیکن ان کو پڑھ کے میں لکھتا ہوں وہ رومانوی بہت کم لکھتا ہوں. صحیح. رومانوی بہت کم لکھتا ہوں، لیکن زیادہ تر جو میرے موضوع آتے ہیں لکھنے کے وہ غم ہے، فراق ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب کا ایک مکسچر ہے جو میں نے ان سے سیکھا ہے، میر تقی میر کی شاعری سے، مرزا غالب کی شاعری سے، پھر فیض احمد فیض کی شاعری سے، یا جتنے بھی باقی شاعر ہیں. تو رومانوی میں کبھی کبھار لکھتا ہوں، بہت کم، لیکن زیادہ تر میرا جو موضوع ہے وہ موجودہ حالات رہتے ہیں اور غم رہتا ہے، یا زیادہ دنیا پر لکھتا ہوں. جو ایک میرا ادھر شعر ہے کہ ہے طرز بے طرز آدمیت درپیش عجب معاملہ ہے. تو آج کے جو حالات ہیں کہ جو آدمیت ہے، جو دنیا ہے، ان کی جو طرز ہے وہ بے طرز ہے، ہر طرف وحشت ہے. میں نے اسامہ صاحب سے پوچھا تھا کہ رومانویت سے انقلابیت اور انقلابیت سے رومانویت میں سے کون سا سفر آپ نے طے کیا، کیونکہ مرزا غالب کو پڑھنے کے بعد یا فیض احمد فیض کو پڑھنے کے بعد اور یہ شعر لکھنا، کتنی ہنسی ہے تیری آنکھیں شراب سی، روشن ہے چہرہ یوں چمک مہتاب سی. جی اسامہ صاحب. جی اس میں ایسا ہے کہ مرزا غالب صاحب اور میر تقی میر صاحب تو چونکہ سب شاعر رومانوی بھی لکھتے آئے ہیں، فیض احمد فیض صاحب بھی لکھتے آئے ہیں، لیکن جب میں نے شاعری شروع کی تھی تب میرا سفر تھوڑا رومانوی تھا. مطلب میں جس طرح یہ شعر ہے یا جس طرح مزید اور بھی میرے اشعار ہیں، لیکن جس طرح میں ان کو پڑھتا گیا، فیض احمد فیض صاحب کو اور مرزا غالب صاحب کو اور میر تقی میر صاحب کو، اس کے ساتھ ساتھ میں نے داغ دہلوی صاحب کو بھی کافی پڑھا.
माशाल्लाह माशाल्लाह। जो जिन के शागिर्द शायर मशरक अल्लामा इकबाल साहब हैं। तो क्या बात। जब इन सब को मैंने पढ़ा है तो मेरा तखय्युल काफी वसी हो गया था। तो यूँ समझ लीजिए कि ये रोमानवे की से इनकलाब की तरफ में आ रहा है। फिर जो मेरे मौज़ूआत है वो बदल गए। वो गम, सही। फिराक और दुनिया के जो हालात हैं, या वक्तन फ़क्तन मैं अपने अशार में अशारा भी देता रहता हूँ। जैसे एक मेरा शेर है कि है तर्ज़ बेतर्ज आदमियत, दरपेश वाह अजब मामला है, वाह 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 अंजाम अंजाम से इब्तदा है बदजल, तारीख का तल्ख हादसा है। वाह तो वाह वाह वाह, इस क्या तरह बात। फिर जो मेरा सफर है वो रोमानवी से इनकलाब की तरफ आया है, और इंशाल्लाह क्या आगे बात। देखते हैं क्या होता है। माशाल्लाह, ये बहुत कम होता है आज के दौर में। आप नौजवान शोरा कराम जो वो ज्यादातर रोमानवी जो शायरी वो ज्यादा करते हैं, लेकिन आपने मेरे ख्याल में ये जो फील्ड चुनी है, इसमें शायद फेम इतना ना हो लोगों के, क्योंकि लोग जो है इनकलाबी शायरी को कम पसंद करने वाले होते हैं। लेकिन जो आपने एक सोच रखी है, वो इनकलाबियत होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी है। सर, आपका एक शेर है कि ख्वाब मेरे तेरी सतरंगी रिदा ले उड़ी, जीस्त की सब रौनकें कोई बला ले उड़ी। क्या कहना चाहते हैं? ये इस तरह समझ लीजिए कि रिदा के जो डुपी मानी वो होते चादर या दुपट्टा के होते हैं। तो इस तरह अच्छा। समझ लीजिए कि कुछ एक ऐसा शख्स, एक ऐसा तस्वर था मेरे पास, एक ऐसा शख्स था कि यूं समझ लीजिए कि जिसने बहुत सारे रंग दिखाए, वो कहते हैं ना सब्ज बाग दिखाना। वाह वाह वाह। तो ख्वाब, उनमें जो मेरे ख्वाब थे कि यूं होगा तो यूं होगा, और जिंदगी का जो एक सफर होता है किसी के साथ चलने का और बाकी चीजें, तो ये समझ लीजिए कि जो सब्ज ख्वाब दिखाए होते ना वो खत्म हो गए। ख्वाब मेरे तेरी सतरंगी रिदा ले उड़ी। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जीस्त की सब रौनकें कोई बला ले उड़ी। फिर उसी जो सतरंगी रिदा है या वही शख्स है, उसको मैं एक बला से तस्वर, एक तशबीह देता हूँ कि पहले बहुत से ख्वाब, क्योंकि रंगीन जैसे इसका मैंने तस्वर एक लिया है रेनबो से, ठीक है, उसमें क्या बहुत बात। सारे रंग होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं, देखने को बड़ी हसीन लगती है। तो हम्म, पहले वो ख्वाब दिखा के बाद में एक बला की तरह ख्वाब लेके उड़े हैं। तो क्या बात इसका है। तो तस्वर सर, ये। हाँ मुझे ये बताइएगा कि आप ये कोई उसका जाना इनकलाबियत की तरफ सफर मौजब है, या ये आपने सोचा हुआ था कि मैंने करनी इनकलाबी शायरी है, बाकी ये चीजें तो चलती रहती हैं लाइफ। मैंने एक तो मैंने सोचा हुआ था कि मैंने करनी ही इनकलाबी शायरी है, क्योंकि अल्लामा इकबाल साहब से बहुत इंस्पायर था मैं, इकबाल साहब से, बाकी जोश मिली आबादी साहब हैं। तो घर में भी मुझे बताया गया कि आप अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें जैसे बाल साहब ने किया है शायरी उनकी। तो मैंने सोचा हुआ था कि इनकलाबी ही करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ गम और फिराक भी मिल गया है, तो उस तरफ भी वाह। मैं चल रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे छोड़ के जाने वालों को, चाहे वो किसी के साथ भी हो? कोई गजल की थ्रू, कोई शेर के थ्रू आप कोई पैगाम देना चाहें? ये जो सब्ज रंग दिखाते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं और फिर बिला वजह छोड़ के चले जाते हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहें? उनकी नजर सबसे पहले तो मैं अपना एक शेर करना चाहूंगा। मेरा एक शेर है जी जी। कि बिछड़े हुए कभी नहीं मिलते, बिछड़े हुए वाह कभी नहीं मिलते, जेब घर लौटिए कि शाम हुई। वाह 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 मेरे वाह। ख्याल से क्या बात। ये शेर उनके लिए काफी है, बहुत ज्यादा है कि, और वैसे भी जिंदगी में कोई शख्स साथ नहीं चलता, कहीं ना कहीं हमारा साथ छोड़ जाता है, अपने इंसान अपने कामों में मसरूफ हो जाता है, या अटेंशन बदल जाती है, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। सब कुछ देखें, हालात एक से नहीं रहते। आज कोई शख्स किसी की प्रायोरिटी में है, लेकिन कल हो सकता है बदल जाए, इंटरेस्ट बदल जाए, जी, किसी और में इंटरेस्ट क्या पैदा बात। हो जाए, तो ये साथ साथ चलता है। उनकी नजर, बस मेरा ये एक शेर काफी है। आपका एक समझ। शेर है कि हुक्म था आपका जो बजा लाया मैं,
हुक्म था आपका जो बजा लाया मैं, यानी पाबंदे अहकाम भी हो चुका। क्या हुक्म था? थोड़ा पर्सनल हुक्म हो गया इसका, सवाल। इसमें हुक्म ये कोई एक समझ लीजिए कि किसी के मुताबिक अपनी थोड़ी लाइफ को गुजारना, कि ऐसा होता है कि हम कुछ भी करते हैं कि किसी को कुछ बुरा फील ना हो, किसी को कुछ शिकायत का मौका ना मिले। तो वो समझ लीजिए कि वो जो हुक्म था ना, वो जिंदगी किसी के ताबे गुजर रही थी, किसी के कहने पर, या किसी जो एक किसी एक इंसान को चलाया जाता है ना, जिस तरह से कोई दूसरा शख्स चला रहा हो, तो जो भी हुक्म हो, जो भी किसी का कहना हो, वो बजा लाना। अगरचे के वो इंसान जो खुद होता है, उसकी कोई नहीं सुनी जाती। वो उसकी भी बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सी उसकी उम्मीदें होती हैं, लेकिन उसको नहीं सुना जाता, उसको नहीं देखा जाता। तो इधर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हुक्म आपका था जो बजा लाया। आपने जिस तरह कहा, जो कहा, जिस मुकाम पे कहा, जैसे करने को कहा, सब बजा लाया, यानी पाबंदे अहकाम भी हो चुका। तो उनका मैं पाबंद हो चुका था, गुलाम समझ लीजिए। लेकिन उसके साथ मेरी भी बहुत सी ख्वाहिशात थी, जिनको बस कह लें कि उन पर तवज्जो नहीं दी गई। क्या बहुत सी उम्मीदें थी। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। नहीं। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। अपनी कोई गजल सुनाना चाहें? जी, एक शेर मैंने परसों रात ही मैं बैठा हुआ था, तब मैंने एक शेर कहा है कि मैं आपको पहले चंद अशार में आपको सुना देता हूँ, फिर मेरे जी जी। एक दो कलाम है वो आपको सुना देता हूँ। शेर है कि किसकी सकते जहन है जो मेरी आशुफ्ता सरी को समझे। किसकी वाह वाह वाह। सकते जहन है जो मेरी आशुफ्ता सरी को समझे। वाह आजारो अजियत को समझे, मेरी सुखनवरी को समझे। वाह वाह वाह। तो क्योंकि मुझे वक्तन फक्तन लोग कहते रहते हैं कि आपके कुछ अशार इस तरह के हैं जो शायद हमारी समझ में नहीं आते कि आप क्या कहना चाहते हैं, ये मेरी कमजोरी समझ लीजिए, या कुछ भी हो सकता है। क्योंकि शायर जरूरी नहीं है कि दूसरों के लिए ही लिखे, वो कुछ अपने बिल्कुल लिए भी ऐसा। लिखता है, अपने लिए लिखता बिल्कुल है, या बिल्कुल। तो या उन मखसूस लोगों के लिए जो इस शेर उस चीज को समझ जाते हैं। तब मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स थे, लेकिन तब मैंने ये शेर कहा था कि किसकी सकते जहन है जो मेरी अशुफ्ता सरी को समझे, आजारो वाह असियत को समझे, मेरी सुखनवरी को समझे। वाह। तो इसके बाद मेरा एक चंद और अशार में आपको सुनाता जी, हूँ। इरशाद इरशाद। जी, एक मेरा शेर है कि मैं पहलू में तेरे देखूं कैसे रकीब को, मैं पहलू में वाह तेरे देखूं कैसे रकीब को, कि तुझ कज अदा से तेरी फुरकत बहुत अच्छी। वाह 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 वाह। तुझका ज्यादा से, क्या बात है, क्या बात। तुझ कज अदा से तेरी फुरकत बहुत अच्छी। इसके साथ मेरा एक और शेर है। वो जमाने जो थे बदल गए, जो थे वाह सिलसिले वो नहीं रहे। वो वाह। जमाने जो थे बदल गए, जो थे सिलसिले वो नहीं रहे। मैं किसी का हूँ, वो किसी के हैं, मैं कहीं रहा, वो कहीं रहे। वाह 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 वाह। क्या शुक्रिया। बात, क्या बात है। सर आपने जैसे ये कहा कि मैं किसी का नहीं रहा। मैं किसी का हूँ, वो किसी के अच्छा, हैं, मैं मैं कहीं किसी रहा। का हूँ, वो किसी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, इसी से रिलेटेड मुझे आपका एक शेर याद आ रहा है कि किस्मत हुई बद मिजाज वरना। आपका ही शेर है, आपकी गजल का शेर है कि किस्मत हुई बद मिजाज वरना, मकसद ना था ये जो मिला है। आज की लाइफ जो आप गुजार रहे हैं, इससे कितने आप मुतमईन हैं, और क्या ख्वाब है आगे? जो हो गया वो तो हो गया, आगे क्या सोचा है आप? ये सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी जिंदगी अब गुजार रहा हूँ। बाकी
تکلیفیں اور دکھ درد تو انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ چلتے، اور زندگی تو اسی کا نام ہے، اسی میں جو جی لے، ایسی زندگی جو جی لے وہی سکندر ہے، مقدر کا سکندر وہی ہوتا ہے۔ تو اس کے ماشاء ساتھ اللہ۔ ساتھ ایسا ہے کہ کوئی خاص مطلب سمجھ لیجئے کہ لائف گزر رہی ہے، میں اسے بہت مطمئن ہوں، میرے بہت سے چاہنے والے ہیں، بہت احباب ہیں میرے جن کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، اگرچہ بہت لوگوں کا دکھ بھی ہے، غم بھی ہے، چلے جانے کا، بچھڑ جانے کا، لیکن یہ ایک زندگی کا سفر ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ تو آگے شاعری کو ہی سب سے پہلے تو میں آگے لے کے انشاءاللہ چلوں گا جب تک زندہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میرا اسٹڈی بیک گراؤنڈ ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ آگے LLB کرنے کا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ میں اپنی اسٹڈی کو آگے کنٹینیو کروں گا، دوسری سائڈ سے اپنی شاعری کو کنٹینیو کروں گا، پھر نئے نئے تجربات، نئے نئے جذبات اور جو ساری چیزیں ان کو انشاءاللہ شاعری میں آپ کے سامنے لے کے آتا رہوں گا۔ سر ہمارے جو ڈائریکٹر فائنانس ہیں زبیر صاحب، ان کا ایک سوال ہے آپ سے، اور وہ جی سوال یہ ہے کہ اسامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ضروری تو نہیں ہے کہ کسی کے چلے جانے کے بعد زندگی تھم سی جائے، زندگی چلنے کا نام ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے۔ تو آپ نے زندگی کو کہاں تک دیکھا ہے اور آگے آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایکچولی پچھلے سوال کا تسلسل لگ رہا ہے مجھے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو کس مقام پر دیکھتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، یا میں اس کو تھوڑا سا اگر مولڈ کروں تو وہ ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ جو دکھ ہے آپ کی شاعری میں، یہ جو غم ہے، فراق ہے، یہ ساتھ ساتھ رہے گا یا اس سے چھٹکارا آپ پا لیں گے؟ سمپل الفاظ میں وہ یہ پوچھنا چاہتے جی، سمپل الفاظ میں اس کا جو جواب ہے کہ نہیں، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، یہ کیونکہ حالات اور بھی بہت سے ہیں، اور حالات مختلف آتے رہتے ہیں، ہیں دکھ ایسے؟ بھی آتا رہتا ہے، خوشی بھی آتی رہتی ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا ساتھ ساتھ۔ ایک شاعر ویسے بھی جب وہ لکھتا ہے تو وہ اس کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ تاحیات چلتے رہتے ہیں، تو یہ سلسلہ ماشاء تاحیات چلتا رہے گا، اس کو ابھی روکنا، اللہ، کیونکہ میری ساری کی ساری شاعری اسی پہ بیس کرتی ہے، اس کے صحیح۔ یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ اور اس کے سر ساتھ ساتھ جو جی میں جی خود پلیز۔ کو دیکھتا ہوں، تو ابھی الحمدللہ سے شاعری کر رہا ہوں، اور میں ادھر بتانا چاہتا ہوں سب کو بھی، سننے والوں کو بھی، عن قریب میری انشاءاللہ ایک بک بھی آئے گی، تو اللہ نے ماشاء چاہا، اللہ نے ہمت دی، تو انشاءاللہ خواہش ہے کہ میں اپنے خود کو ایک بہت بڑا شاعر کی، ایک بہت بڑا شاعر دیکھوں آنے والے دور میں، کیونکہ جو اچھا شاعر ہے وہ پختہ عمر میں جا کے بنتا ہے۔ اس کے ساتھ اسٹڈی کا بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ LLB کے بعد انشاءاللہ میرا جو پروگرام ہے وہ سول سروسز میں آنے کا ہے، یا LLB میں ہی کئی سارے موقع ہوتے ہیں، تو جیسے سول جج ہے یا باقی چیزیں ہیں، اس طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سر آپ نے ایک سوال کا جواب اپنے اس جواب میں دے دیا ہے۔ ہماری ڈائریکٹر جو HR ہیں شمسہ کمل صاحبہ، ان کا ایک سوال ہے کہ آپ کی ابھی تک کوئی بک شائع ہو چکی ہے، اور اس وقت خود شاعری کر رہے ہیں، یا کتنے لوگوں کو سکھا رہے ہیں دنیا میں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ جی، سب سے پہلے بک جو پبلش کے حوالے سے وہ میں بتا دوں کہ میرا جو مواد ہے، شاعری جو ہے وہ میری تقریباً پوری ہو چکی ہے کہ بک چھپ سکے، لیکن اس میں ہی تھوڑی کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اور میں لکھ لوں تاکہ ایک اچھی بک، ایک معیاری بک بازار میں آ سکے، تو وہ ممکن ہے کہ اگلے 2-3 ماہ میں جو ہے نا میں اپنی کتاب ایک پبلش کروا دوں۔ اس کے بعد جو میرے سیکھنے والے ہیں احباب، وہ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، سمجھ لیجیے۔ ہمارا جو فیس بک میں ایک ہماری کمیونٹی ہے، ہمارے گروپس ہیں جن میں بہت سارے لوگ ہیں، ان سے میں جانتا تو نہیں ہوں کون کہاں سے ہے، لیکن اصلاح کے لیے سینکڑوں لوگ ہیں، اور جو ماشاء پرسنلی میرے ساتھ اٹیچ ہیں، میرے احباب ہیں، وہ ان میں بھی کافی لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہی ہیں جو روز مجھے میسیج کرتے ہیں، اصلاح کرواتے ہیں، یا مختلف کلام ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں۔ تو سب سے پیارے جو میرے، سمجھ لیجیے کہ بہت قریبی ہیں، وہ تو اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ اصلاح کروانے کے لیے اور محبت دینے کے لیے بہت لوگ. اچھا سر، یہ جتنی بھی آپ نے کہا، یہاں پہ میں سامعین کرام کے سامنے آپ سے ایک درخواست کر سکتا ہوں اور وہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ ہمارے جو انعام الحق فاؤنڈیشن ہے اس کے لٹریری کونسل کے سربراہ ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی پہلی کتاب جو ہے وہ انعام الحق فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہی شائع ہو، اور ہم آپ کو فلی جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ یہ موقع آپ ہمیں دیں کہ آپ کی پہلی بک جو ہے جو آپ شاعری کی کتاب شاعر پبلش کریں گے وہ انعام الحق فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہونی چاہیے. آپ سے درخواست. جی نہیں، درخواست نہیں، انشاءاللہ یہ تو آپ کی محبت ہے، آپ کا بڑا فن ہے، تو انشاءاللہ ضرور میرا کلام جیسے ہی میرا مجموعہ کلام مکمل ہوتا ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ میں شائع کروانے جا رہا ہوں، تو میں انشاءاللہ ضرور اسی پلیٹ فارم سے شائع کرواؤں گا، کیونکہ میں خود ہی اس کا اچھا ایک سر، حصہ ہوں. جی بالکل، آپ صرف حصہ نہیں ہیں، اور آپ کے بغیر ہمارا جو لٹریری کونسل ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. آپ کے ہوتے ہوئے اور جس طرح سے آپ نے ورک کیا، میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ لٹریری کونسل ڈپارٹمنٹ کو بنے ہوئے ابھی 2 مہینے بمشکل ہوئے ہوں گے، اور ان 2 مہینوں میں ماشاء اللہ اسامہ صاحب نے تقریباً 2 سے 3 جو ہیں، 2 مکمل ہیں اور ایک جو ہے وہ نیشنل لیول کا ہے. 2 جو انٹرنیشنل لیول کے مشاعرے انعقاد ان کا ہو چکا ہے. یہ کریڈٹ بھی اسامہ صاحب کو جاتا ہے. اسامہ صاحب، میرا جو آپ سے ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ فیض احمد فیض کو پڑھنے کے بعد اور علامہ اقبال کو پڑھنے کے بعد آپ کی ذہنی پختگی میں کتنا فرق پڑا؟ جی، علامہ اقبال کو پڑھنے کے بعد جو ہے نا، وہ میرا بہت ذہن میں بہت بدلاؤ بھی آئے ہیں، اور میرے سوچنے کا جو میرا مکمل جو نظریہ ہے وہ بدل گیا ہے. کیونکہ میں پہلے سوچتا تھا کہ بس رومانوی ہے اور کسی کے زلفوں پہ لکھتی ہے، کسی کی آنکھوں پہ لکھتی ہے. تو جب میں نے ان شاعروں کو پڑھا تو میں نے کہا نہیں، اس کے ساتھ بھی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، شاعری اسی کا نام نہیں ہے. تو اقبال صاحب کو پڑھنے کے بعد جو میرے اندر ایک جوش آیا ہے نا، تو وہ یہی ہے کہ میں حقیقی شاعری کی طرف آہستہ آہستہ میں اس طرف بھی آ رہا ہوں، کچھ حقیقی لکھوں. تو انہوں نے مجھے شاعری ان کی پڑھ کے بہت ایک ہمت مجھے ملی ہے، جوش میرے اندر آیا ہے، اور وقتاً فوقتاً میں لکھتا بھی ہوں، کیونکہ ابھی اتنا وقت نہیں مل پاتا. لیکن جو آنے والے وقت میں ہے انشاءاللہ حقیقی شاعری کی طرف بھی میں آ رہا ہوں. سر، آپ سے سوال و جواب تو بہت ہو چکے، لیکن سامعین کرام جو ہیں وہ آپ کا کلام آپ کی زبانی سننا چاہیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ پہلا کلام جو ہے وہ رومانوی، ایک کوئی حسن کی دیوی کے نام، حسن کی دیوی کے نام کوئی کلام کریں، اور چاہے وہ کسی کی بھی ہو. اور اس کے بعد جناب آپ اپنی مرضی سے جو بھی سنانا چاہیں اپنے سننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، آپ کو فلی اجازت ہے جناب. اور اب آپ جانیں اور آپ کے جناب سامعین جانیں، آپ جتنا سنانا چاہیں آپ سنا سکتے ہیں. چلیں، ایک میں نے آپ کے کہنے پر ایک جو کلام ہے رومانوی، وہ بھی ریاضت جب میں کرتا تھا تب میں نے لکھا تھا، وہ میں کلام آپ کو سنا دیتا ہوں. اس کے بعد جی وہ میں ذرا دیکھ لوں. ہاں جی، اس کے جی. سنا ہے بد کماش اس کو نگر کے دیکھتے، سنا ہے بد کماش اس کو نگر کے دیکھتے، یہی فتنے تو ہم شیطانوں شر کے دیکھتے. واہ. سنا ہے چاہے غب غب پر پھسلتے ہیں مسافر، سنا ہے چاہے غب غب پر پھسلتے ہیں مسافر، سو ہم بھی اس کے کوچے سے گزر کے دیکھتے. واہ. سنا ہے سجتی ہے ہر ایک قبا اس کے بدن پر، سنا ہے سجتی ہے ہر ایک قبا اس کے بدن پر، سمور اس کے لیے خون میں اتر کے دیکھتے ہیں. کیا بات. ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک تصور میں نے کہاں سے لیا ہے.
سنا ہے سجتی ہے ہر ایک قبا اس کے بدن پر، سمور اس کے لیے خون میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ سمور بیسیکلی لومڑی کی نسل کا ایک جانور ہے جس کی کھال سے بہت بہترین اور مہنگا قیمتی لباس بنایا جاتا ہے، اچھا، جن کو بادشاہ اور شہزادے اور اس طرح کے لوگ پہنتے ہیں۔ سمور اس جانور کا نام ہے، تو سمور اس کے لیے خون میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے گر چلے تو حشر ہے وہ چال اس کی، سنا ہے کب ڈر بھی آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے عمر بھر کا نشہ ہے اس کی نظر میں، سنا ہے عمر بھر کا نشہ ہے اس کی نظر میں، یوں ہے تو میں پہ ہم الزام دھر کے دیکھتے ہیں۔ کیا بات، کیا شکریہ۔ سنا ہے لذت صوت ترنم ہی کی خاطر، ہائے 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 مسافر ہائے سنا ہائے ہے ہائے۔ لذت صوت ترنم ہی کی خاطر، مسافر اس کی بستی میں ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ واہ، سنا ہے چومتی ہے وہ شرارت پر خوشی، سنا ہے چومتی ہے وہ شرارت پر خوشی سے، سنا ہے چومتی ہے وہ شرارت پر خوشی سے، سو بچوں سی شرارت کوئی کر کے دیکھتے ہیں۔ کیا بات، سنا کیا بات۔ شکریہ۔ سنا ہے شمع کی اٹھتی ہے لو اس کے بدن سے، سو پروانے جنوں سے دشت بھر کے دیکھتے ہیں۔ کیا سنا بات، ہے سنا ہے موتیوں کے ڈھیر ہیں اس چشم تر میں، سنا ہے موتیوں کے ڈھیر ہیں اس چشم تر میں، سو ہم بھی اس سمندر میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے پاس رہتا ہے اسے وعدے کا اپنے، سنا ہے پاس رہتا ہے اسے وعدے کا اپنے، سو زیب آؤ محبت اس سے کر کے دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ زیب، شکریہ، چلو زیب آؤ محبت سے کر کے دیکھتی ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ میرے ایک کلام میں آپ کو سنانا چاہوں گا، ایک مجھے دیکھ لینے دیجیے۔ کیونکہ میں آپ اپنا نے لکھا ہوا بھول جاتا احمد ہوں۔ فراز کو آپ نے احمد فراز صاحب کو آپ نے صحیح طرح سے جو ہے وہ جی ان کو بھی لگتا ہے کہ پڑھا ہے۔ جی، احمد فراز صاحب کو میں نے دراصل جو میں نے شاعر پڑھے ان میں نے آپ کو بتا دوں کہ میں ولی دکنی کو میں نے پڑھا ہے، مبارک شاہ آبرو کو پڑھا ہے۔ یہ شاعر میر تقی میر سے پہلے کے ہیں، 1650 سے 1685 کا جو دور تھا نا، اس دور کے شاعر۔ پھر میں نے میر صاحب کو پڑھا ہے، مرزا غالب صاحب کو پڑھا ہے، اس کے ساتھ میں نے داغ دہلوی صاحب کو پڑھا ہے، اور فیض احمد فیض صاحب کو پڑھا ہے، علامہ اقبال صاحب کو پڑھا ہے، جون ایلیا صاحب کو پڑھا ہے، ناصر کاظمی صاحب کو پڑھا ہے، اور فراز احمد فراز صاحب کو کسی حد تک پڑھا ہے۔ اور اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب کو میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے، زیادہ نہیں۔ اور چونکہ ابھی تو اتنا کچھ ہے کہ ساری زندگی انسان پڑھتا ہی رہے، تو انشاءاللہ ان کی طرف بھی میں آؤں گا۔ محسن صاحب کہتے ہیں نا کہ ہر روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، اے دل تجھے دشمن کی پہچان کہاں ہے، تو حلقہ یاراں میں محتاط رہا کر، اس شب کی قسمت میں سہرے نہیں محسن، ہم نے کئی بار دیکھا ہے چراغوں کو بجھا کر۔ تو وہ جو آپ نے احمد فراز صاحب کو لیا کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، اور جو آپ نے آخری مصرع پڑھا ہے چلو زیب اس سے محبت کر کے دیکھتے ہیں، تو یہ جو محبت ہے یہ جتنی جان لیوا ہے وہ ماشاءاللہ آپ کی آنکھوں سے بھی نظر آتا ہے۔ تو جی حضور پیش کیجیے، ارشاد کیجیے پلیز۔ جی اگلی ایک غزل ہے کہ مطلب کے رنگ میں کبھی نفرت کے رنگ میں، مطلب کے رنگ میں کبھی نفرت کے رنگ میں، ملتے ہیں ملنے والے سیاست کے رنگ میں، کیا ہر بات ایک ہے، شکریہ، ہر ایک شب گزرتی ہے فرقت کے رنگ میں، رونق ہے میرے کمرے میں خلوت کے رنگ میں، کیا بات، مشہور ہم جہاں میں ہیں تہمت کے رنگ میں،
انعام دے گئے ہیں وہ ذلت کے رنگ میں. کیا بات. وحشت ہے ایک کیفیت شاعری کے ہم، وحشت ہے ایک کیفیت شاعری کے ہم، بس رنگے جا چکے اسی وحشت کے رنگ میں. کیا بات. عہد وفا کیا ہے مگر سوچتے ہیں اب، عہد وفا کیا ہے مگر سوچتے ہیں اب، کیوں چھیڑ لی ہے مصیبت کے رنگ میں. کیا بات ہے. کیا بات. بے سود ہے نبھا کہ حاصل تو کچھ نہیں، بس سر لی ہے بلا ہی محبت کے رنگ میں. شام جدائی آنے کو ہے دن تو ڈھل گیا، شام جدائی آنے کو ہے دن تو ڈھل گیا، خاموشی سر چڑھے ہے شرارت کے رنگ میں. ہائے ہائے ہائے. سب خوفناک ہے بہت خوفناک سب خوفناک ہے بہت خوفناک سب، بیٹھے ہیں صحن شب میں ہزیمت کے رنگ میں. واہ واہ. یہ حادثہ بھی کم نہیں ہے اپنے درمیان، یہ حادثہ بھی کم نہیں ہے اپنے درمیان، ہر بار ہم ملے ہیں مصیبت کے رنگ میں. پہم ہے وار لفظوں کے لہجے ہیں کتنے سر، ہوتے ہیں ہم کلام ملامت کے رنگ میں. اگلا شعر بہت خاص ہے کہ جذبے نہیں تعلق بے دید ہے یہاں، ہائے ہائے جذبے ہائے. نہیں تعلق بے دید ہے یہاں، دنیا سے دنیا ملتی ہے وحشت کے رنگ میں. واہ واہ واہ. دنیا سے دنیا ملتی ہے. واہ واہ. وحشت کے رنگ میں. آخری شعر ہے کہ لگنے لگا ہے ڈر کہ سبھی منظروں سے زیر، لگنے لگا ہے ڈر کہ سبھی منظروں سے زیر، طاری ہے خوف ہجر قیامت کے رنگ میں. کیا بات ہے. کیا بات سر. کیا. تو اس کا مطلب ہے سر آپ نے فارسی میں بھی یعنی کہ کافی اسٹرگل کی ہے اور کافی جو ہے وہ ریسرچ کی ہے، کافی وقائب حاصل کی ہے فارسی کی بھی. جی فارسی میں نے کچھ نہ کچھ وقائب ہے میرے پاس، اس پہ میں نے ایک مکمل ردیف بھی باندھا ہے ایک غزل میں، تو اگر آپ سننا چاہیں تو میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. پلیز پلیز پلیز. تو فارسی کے الفاظ بھی میں وقتاً فوقتاً پڑھتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے. تھوڑی مشکل زبان ہے کیونکہ ہماری زبان نہیں نا، دوسری زبان ہمیشہ جی مشکل ہی بالکل لگتی ہے، ایسے ہی. لیکن اردو میں چونکہ بہت سے الفاظ ہیں بے شمار ہیں، تو اس سے کافی وکیبلری میرے پاس آئی ہے. میں ایک منٹ دیکھ لوں. شاعروں کے ساتھ ایک یہ بھی حادثہ ہے کہ انہیں اپنا کلام یاد نہیں رہتا، انہیں اپنا کلام یہ ایک دیکھنا حقیقت پڑتا ہے. ہے، یہ انہیں اپنا حقیقت ہے. کلام دیکھنا پڑتا ہے. جی شامیں ہے میری سوگوار ہنوز، شامیں ہے میری سوگوار ہنوز، نہ ملا کوئی غم گسار ہنوز. ہنوز جو ہے اس کو عام طور پر اب تک، آج تک یا ابھی کے معنوں میں لیا جاتا ہے. شامیں ہے میری سوگوار ہنوز، نہ ملا کوئی غم گسار ہنوز، دم رخصت سے ہے مجھے درپیش، دم رخصت سے ہے مجھے درپیش، حادثہ چشم اشک بار ہنوز. کیا بات ہے. شکریہ. رشتہ تعمیر بے اساس تھا وہ، رشتہ تعمیر بے اساس تھا وہ، یہ خاص ان کی نظر کر رہا ہوں. رشتہ تعمیر بے اساس تھا، نہ رہا تجھ پہ اختیار ہنوز. ہائے ہائے ہائے. جانے کبھی نہیں رہا اختیار، جانے کس پیش و پس کا ہے صلہ، جانے کس پیش و پس کا ہے صلہ، تجھ سے مل کے ہوں شرمسار ہنوز. ہنوز. تجھ سے مل کر شرمسار ہوں ہنوز. شرمسار، خود سے بھی شرم آتی ہے. تجھ سے مل کے ہوں شرمسار ہنوز، رشتہ دل جو چند روز کا تھا، رشتہ دل جو چند روز کا تھا، اس لیے سر ہے زیر بار ہنوز. تیری دولت سے جاہو حشمت ہے، تیری دولت سے جاہو حشمت ہے، اور میں غم سے ہوں مالدار ہنوز. تیغ بازی ہے مشغلہ تیرا،
تیغ بازی ہے مشغلہ تیرا، اور میں ہی بنا شکار ہنوز، واہ 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 واہ، چوم کر وہ تیرا پیالہ ناف، نشے میں ہے یہ بادہ خار ہنوز، کیا بات، کیا بات. حسن دولت، یہ ایک بہت بڑا یہ ایک المیہ ہے جو آج تک یہی ہوتا آیا ہے۔ ہوں، حسن دولت کے دونوں سے تعریف، حسن دولت دولت، کے دونوں سے تعریف، ہوتی آئی ہے تار تار ہنوز، ہنوز، واہ 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 واہ. اور تو کیا بچھڑ کے ہے کوئی، اور تو کیا بچھڑ کے ہے کوئی، زار نادار بے قرار ہنوز، ہائے ہائے ہائے. بس طبیعت بہلنے کو تیری، بس طبیعت بہلنے کو تیری، ہے توجہ پہ انحصار ہنوز، کیا بات ہے، تیرے کیا بات. تیرے جانے کے بعد تیری یاد، تیرے جانے کے بعد تیری یاد، بن کے یہاں اڑتی ہے غبار ہنوز، ہنوز، واہ 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 واہ. مٹ گیا رشتہ، مٹ گیا رشتہ ہر کسی سے مگر، مٹ ہوں، گیا رشتہ ہر کسی سے مگر، ہے اداسی سے برقرار ہنوز، ہائے 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 ہائے. زندگی، بہت واہ شکریہ، واہ. زندگی 4 دن کی بات تھی صرف، زندگی 4 دن کی بات تھی صرف، نہیں لیکن کچھ اختصار ہنوز، واہ واہ واہ. آرزو تیری آرزو اللہ، آرزو تیری آرزو اللہ، زیب کو کر رہی ہے خار ہنوز، کیا بات ہے، کیا بات ہے سر. آپ نے بہت آ، شکریہ۔ فارسی کے الفاظ کو استعمال کر کے جو آ، آپ کہہ لیجئے کہ غم اور فراق کو کمبائن کیا ہے، یہ جو آپ نے امتزاج بنایا ہے، کمال ہے سر، کمال ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سر میرا آخر پہ سوال ہے. آ، ہمارے ایک اور جاننے والے ہیں، اور وہ بھی اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کو سن رہے ہیں. ان کا ایک مجھے انہوں نے ایک پیج پر لکھ کے سامنے شو کیا ہے کہ سر یہ سوال بھی پوچھ لیجئے. تو میرا جی جی یہ ہے کہ ان کی محبتیں ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک، کیونکہ یہ آن لائن ہے، تو ایک ملاقات ہو ایسی جس میں آمنے سامنے بیٹھ کے آپ کو سنا جائے، آپ سے سوال جواب کیا جائے. تو سامعین کرام بھی یہ چاہیں گے. تو سامعین کرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسامہ اکبر زیب کو ہم لائیو لیں، انٹرنیٹ کی بجائے ہم ان کے پاس جائیں، یا ان کو اپنے ہاں بلائیں اور ایک لائیو جو ہے وہ مشاعرہ ہو اور جہاں پر ان کو سنا جائے، تو آپ انہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتانا ہے، ضرور کمنٹ کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ جو انٹرویو ہے، یہ اسامہ اکبر زیب صاحب کی جو باتیں آپ کو کیسی لگی، ہمارا یہ انٹرویو آپ کو کیسا لگا. کیونکہ انٹرویو ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا اور ٹائپ کا ہے، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آفیشیل اور ان آفیشیل دونوں طرح سے ہم نے اس کو لے کے چلے ہیں. اسامہ صاحب اپنے چاہنے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، شاعری کے ذریعے یا ویسے. جی، بس ان سے یہی اپیل ہے کہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے اور اسی طرح محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے اور ہمیشہ ہمیں یاد رکھیے، بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی آپ سے بھی، تو سب کے سامنے لائیو آنے کا اگر سامعین کرام اجازت دیں تو کبھی ان کے سامنے آئیں گے، سب کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ. تو ان سے یہی ہے کہ بس دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے اور محبتیں بانٹتے رہیے. ایک مجھے سوال آیا ہے، جی جی اگر میں یہ سوال کا جواب میرے خیال میں جب یہ آپ کا انٹرویو سنیں گے تو ان کو مل جائے گا. سوال ہے کہ آپ کی آواز میں اتنا درد کیوں، لہجے میں، گلے میں اتنا درد کیوں. تو میرے خیال میں جب آپ یہ انٹرویو سنیں گے تو بہت سی چیزیں آپ کو، کیونکہ ابھی آپ صرف ارد گرد جو دوست بیٹھے ہیں ان کی طرف سے یہ سوال ہے. اس وقت اسامہ صاحب
آپ سے جب میں انٹرویو کر رہا ہوں تو تقریباً 10 لوگ میرے ارد گرد بیٹھے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جس دوست نے ابھی سوال کیا یہ ابھی آئے ہیں. جب یہ انٹرویو سنیں گے تو امید کافی ہے کہ ان کو ان کے سوال کا جواب مل جائے گا. لیکن آپ کچھ کہنا انشاءاللہ. چاہیں ان کے سوال کے جواب میں تو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں. جی سب سے پہلے تو مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی یہ محبت ہے، ان کا بڑا فن ہے. تو بہت خوشی ہوئی کہ مجھے ابھی بھی سننے والے میرے سامنے جو آپ کے ساتھ 10-11 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کو آپ پر ہمیشہ خوشیاں برقرار رکھے. تو ان کی نظر ایک شیئر کرنا چاہوں گا، شاید اس میں ان کو یا چند ایک اشعار ان کی نظر کرتا ہوں، اس میں ان کو ایک جواب مل جائے گا. ارشاد. پڑا ہوں بہت بیکار بیزار بے شمار، پڑا ہوں بہت بیکار بیزار بے شمار، کوئی یاد ہے پل بھر کو جس سے جدا نہیں، کوئی یاد ہے پل بھر کو جس سے جدا نہیں، تیری جال سازی پر تحیر نہیں مجھے، تیری جال سازی پر تحیر نہیں مجھے، کسی کو تحیر سے کبھی کچھ ملا نہیں. ایک اور کبھی سوچتا ہوں میں کسی الجھی ہوئی سوچ میں، کبھی سوچتا ہوں میں کسی الجھی ہوئی سوچ میں، کہ ہاں سوچنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں. واہ 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 واہ، ہاں سوچنے میں تو کوئی مسئلہ ہے. بس ایک بے دلی میں ہوں مبتلا، بس ایک بے دلی میں ہوں مبتلا، کوئی راز ہے شاید جو مجھ پر کھلا نہیں. پڑا رہتا ہوں بوسیدہ بستر پہ رات دن، بہت دن ہوئے آنگن تلک بھی گیا نہیں. ایک وحشت سی وحشت ہے جناب اسامہ زیب، اسے سوچنا بھی ہے مگر سوچنا نہیں. امید کرتا ہوں کہ بہت شکریہ سننے والوں کے اس میں سے امید کرتا ہوں کہ بہت سے جوابات مل گئے. بالکل ایسے وہ ایک شعر تھا، مجھے ابھی وہ یاد تو نہیں ہے، وزن میں نہیں ہوگا، گما تھا کہ بچھڑیں گے تو مر جائیں گے، عجب ہے کہ بخار تک بھی نہ ہوا، کوئی اس طرح کا تھا. تو بہرحال کسی کے رہنے سے یا کسی کے آنے سے یا جانے سے زندگی ٹھہرتی نہیں ہے. سامنے کرام، زندگی زندہ دلوں کا نام ہے اور زندہ دلی سے ہی جا سکتی ہے. اسامہ صاحب کو آپ نے سنا، آپ کو کیسا لگا؟ ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ ان کو دوبارہ پارٹ 2 کے حساب سے دوبارہ ان کا انٹرویو آپ کنڈکٹ کروانا چاہیں گے؟ آپ ان سے کیا سوالات پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جائیے، ان سے سوالات پوچھیے. انشاءاللہ جو نیکسٹ ان کے ساتھ انٹرویو ہوگا آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے. اسامہ صاحب آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سامعین سے یہی بس میری دوبارہ سے یہ گزارش ہے کہ میرے حق میں دعا کیجیے گا. آج کل کسی اسٹرگل میں لگا ہوا ہوں تو میرے لیے وہ بہت ضروری ہے. تو ان سب سے گزارش ہے کہ میرے حق میں خاص دعا کیجیے گا اور محبتوں میں مجھے یاد رکھیے گا. تو اللہ سب کو قائم دائم رکھے، سلامت رکھے اور اسی طرح سب خوشیاں بانٹتے رہیں. تو انشاءاللہ دوبارہ سے پھر ان کے سامنے آئیں گے، پھر ان سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ. ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. اپنی محبتوں میں یاد رکھیے گا، اپنی سوچوں میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی محبتیں، آپ کی دعائیں ہمارے زندہ رہنے کا ایک سبب بنتی ہیں. ہم جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آپ دوستوں کی محبتیں ایک زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں. آپ کی محبتیں جب تک زندہ رہیں گی اور جب تک ہوتی رہیں گی، ہماری یہ شاعری اور اسامہ صاحب کا یہ آپ کے سامنے آنا، آپ تک اپنا پیغام پہنچانا. اور اب یہ آج ہم نے کوشش کی کہ موسمی جو ہے وہ موجودہ صورتحال کو اور مجدد دور کو سامنے رکھتے ہوئے رومانوی شاعری اور رومانوی باتوں کو کیا جائے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اگلے انٹرویو میں انشاءاللہ ان سے ہم انقلابیت کی بات کریں گے، انقلاب کی بات کریں گے اور ان سے ضرور پوچھیں گے کہ وہ کون سا انقلاب ہے جو یہ لانا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو ہمیں کمنٹ کرنا ہوگا، ہمیں میسیج کرنے ہوں گے، ہمیں بتانا ہوگا کیا
آپ چاہتے ہیں کہ یہ کس انقلاب کی بات کرتی ہیں اور کیا اس انقلاب میں یہ اکیلے سروائیو کر سکیں گے یا وہ انقلاب لا سکیں گے یا نہیں، تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اپنا بہت خیال رکھیے۔